تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کا مطلب جو ایک لفظ کا جو پرومپٹنگ میننگ ہے اس کو اس پر نہ لینا اور اس کو کسی ایسے معنی کے اوپر محمول کرنا جو کہیں دور دراز کا معنی ہو اور بنیادی طور پر بولتے وقت وہ مقصود معلوم نہ ہوتا ہے. تو تعویل وہ ہوتی ہے کہ دور کے معنی کو لینا جو ایک لفظ کا اصلی حقیقی معنی ہے اس سے اس معنی کو ہٹا دینا. جو ہے نا وہ گردن پھولی ہوئی ہوتی ہے تو استغفر اللہ ہم نہیں کہتے اللہ رب العزت کے لیے کہ یہ لفظ بولا جائے, اللہ جو ہے نا غضب فرماتا ہے. تو عن ابی حمزہ انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک جن کی کنیت ابو حمزہ ہے اور یہ انصاری ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. رسول اللہ کی خدمت کا ان کو شرف نصیب ہوا ہے. یہ ان سے روایت قال کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, للہ یقیناً اللہ تعالی. یہ آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے الف نہیں ہے, للہ, یا اس کو اللہ نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے. اصل میں یہ کیا ہے, یہ لام تاکید لا اور اس کے بعد پھر اللہ, لا اللہ, تو جب اکٹھا ہوگا تو للہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو دراصل یہ دو لفظ ہیں, ایک لام تاکید اور ایک لفظ الجلالہ اللہ, للہ یقیناً اللہ, ٹھیک ہے. لام اسے لام قسم بھی کہہ دیتے ہیں, لام تاکید بھی کہہ دیتے ہیں. یقیناً اللہ رب العزت, افرح زیادہ خوش ہونے والا ہے, زیادہ خوش ہوتا ہے. افرح یہ اس میں تفضیل ہے, آپ جانتے ہیں اس میں تفضیل اکبر, اصغر, احلم, اطول, احلا, ادنا, یہ کیا ہے, یہ سارا جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو کی کمپیریٹو سپرلیٹو جو ڈگری ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے. تو یہ افرح وہ نہیں ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں, وہ فعل تھا, یہ فعل نہیں ہے, یہ اس میں اور اس میں تفضیل ہے. افرح زیادہ خوش ہوتا ہے, بتوبت عبدہ اپنے بندے کی توبہ سے, من احدکم تم میں سے کسی ایک سے. یہ من کیا ہے, جب بھی آپ ایڈجیکٹو کی کمپیریٹو ڈگری بولیں گے تو اس کے بعد من آنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. دین, ٹھیک ہے, بگر دین, ٹالر دین, تو دین آنا ہے نا, تو وہ دین انگریزی میں عربی میں کیا ہوگا, من. تو یہ من وہ ہے جو دین کے معنی میں آپ کو بولنا ہے. جی نہیں, یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ بیانیہ نہیں ہے, بلکہ یہ اس میں تفصیل کے ساتھ ویسے ہی آتا ہے کہ اس سے زیادہ, ٹھیک ہے. وہ بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک تھوڑا سا محذوف سی بات ہوتی ہے تو وہ من کو سے اس کو واضح کیا جاتا ہے. اچھا, اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم, تم میں سے کسی بھی شخص سے بڑھ کر اللہ خوش ہوتا ہے. تم میں سے کوئی بھی جو شخص ہوگا اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کون سا بندہ, سقط علی بعیرہ. یہ سقطہ کا مطلب ایسے گرنا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کو پا لینا جا کر, اس کے لیے بھی سقطہ کا لفظ آتا ہے, جس نے پا لیا. سقطہ کا مطلب یہاں پر کیا ہے, جس نے جا کر پا لیا. آپ جو ہے ڈھونڈ رہے ہو, یہاں پر ہاتھ پڑا تو مل گیا, تو اس معنی میں سقطہ ہے. علی بعیرہ اپنا اونٹ, جس کو اپنا اونٹ مل گیا, جس نے اپنا اونٹ, جو اپنا اونٹ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا. وقد اضلہ جبکہ وہ اس کو کھو بیٹھا تھا. اضل یضل کا مطلب کھو دینا, ٹو لوز, ٹھیک ہے. تو اضلہ وہ اپنے اس اونٹ کو کھو بیٹھا تھا. فی ارض ایک زمین میں, فلاتن جو بیابان تھی. فلات کا مطلب چٹیل بیابان, جہاں بالکل دور دور تک کوئی آبادی نہ ہو, تو ایسی زمین کو فلات کہتے ہیں. فی ارض فلاتن ایک ایسی زمین جو ویران تھی. کسی ویرانے میں وہ اپنا اونٹ کھو بیٹھا تھا, پھر یکدم اس کو اپنا اونٹ مل گیا. تو اس موقع پر اس آدمی کا جو خوشی سے حال ہوگا, اللہ رب العزت تم میں سے ایسے کسی شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے, کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے.
اچھا، اب یہ حدیث باب التوبہ کے اندر امام نبوی لے کر آئے ہیں. اچھا، ویسے آپ کو معلوم ہے یہ حدیث اگر آپ یہ مختصر ریاض الصالحین ہیں، اگر آپ وہاں پر پڑھیں تو اس حدیث کی ذرا زیادہ طوالت ہے، وہاں پر ذرا تفصیل ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جو لب لباب ہے وہ ان مختصر الفاظ کے اندر بھی آ گیا ہوا ہے. یہ اس سچویشن کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھیں گے جب تک آپ صحرا کی زندگی سے واقف نہ ہو. یہ مطلب یہ ہمیشہ مطلب اے سیوں میں رہنا، گاڑی میں بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ اے سی ہوتا ہے. اچھا، وہ شہری اربن زندگی آپ کو کیا اندازہ ہو کہ نا وہ صحرا کا سفر وہ کیسا ہوتا ہے. اچھا، تو وہاں پر آپ نے جو ہے نا وہ آبادی، ایک آبادی سے دوسری آبادی ساری سمتیں ایک ہی ہیں. آپ اچھا نہ پانی آپ کو کہیں قریب قریب ملنے والا ہے، بالکل نہ کھانا آپ کو ملنے والا ہے، وہی شے جو آپ نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے. تو وہ اونٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس مفصل حدیث میں بتایا کہ وہ کہیں بیٹھا آرام کرنے کے لیے، اس کا اونٹ کہیں چلا گیا رسی توڑوا کر، اس کا کھانا بھی اسی اونٹ پر ہی رکھا ہوا ہے ابھی تک، اس کا جو پینے کی چیز ہے وہ بھی وہیں پر رکھا ہوا ہے، وہ بھی چلا گیا. اب یہ نہ پیدل سفر کر سکے اور نہ اب یہ کھانے کے لیے اس کے پاس ہے نہ پینے کے، تو موت یقین ہے. تو اس حالت میں وہ جو ہے نا بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گیا. ڈھونڈا اس نے کہاں ملے گا، تو مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ یکدم اس کو جو ہے نا مل گیا. تو جو اس وقت اس کا خوشی سے حال ہوگا، اور اس حدیث میں آتا ہے اتنا وہ قابو ہوا خوشی سے کہ خوشی سے چیک کر بولا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. تو اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیا بولے، اتنا وہ مطلب بالکل کیفیت قابو سے باہر ہوئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت کر کے کہا کہ اللہ کا جو بندہ ہے جب اس کے در پر آتا ہے گناہوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ سے جو غفلت کی اللہ کی طرف سے اس کی پیٹ تھی، اس حالت کو چھوڑ کر جب اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اچھا، ایک تو یہاں پر اللہ رب العزت کے لیے ہم عقیدے کا بھی سبق پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے خوش ہونے کی صفت جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو معوّلہ ہیں، معوّلہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی صفات میں تعویل کرتے ہیں. تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کا مطلب جو ایک لفظ کا جو پرومپٹنگ میننگ ہے اس کو اس پر نہ لینا، اور اس کو کسی ایسے معنی کے اوپر محمول کرنا جو کہیں دور دراز کا معنی ہو اور بنیادی طور پر بولتے وقت وہ مقصود معلوم نہ ہوتا ہے. تو تعبیر وہ ہوتی ہے کہ دور کے معنی کو لینا، جو ایک لفظ کا اصلی حقیقی معنی ہے اس سے اس معنی کو ہٹا دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تعبیر. آپ کو پتہ ہے جو معوّلہ ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ایسی کسی صفت کو نہیں مانتے. نہ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کی صفت کو حقیقت پر مانتے ہیں، مطلب حقیقت پر نہیں مانتے. رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کی صفت کو بھی حقیقت پر نہیں مانتے، اس کی بھی تعبیر کرتے ہیں کہ جی غضب جو ہے نا وہ کیا، غضب میں تو جو ہے نا جی وہ انسان کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا وہ گردن پھولی ہوئی ہوتی ہے. تو استغفر اللہ ہم نہیں کہتے اللہ رب العزت کے لیے کہ یہ لفظ بولا جائے. اللہ جو ہے نا غضب فرماتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت جو اللہ کی کتاب میں اور کی سنت میں جو الفاظ آئے ہیں ہم ان کو حقیقت پر ہی مانیں گے. ٹھیک ہے، البتہ اس کی کیفیت میں نہیں جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور آپ نے کہا کہ غصہ جب بھی کسی بھی کو بھی آئے تو اس میں لازماً آنکھیں سرخ ہونے کا معنی اور جو ہے نا وہ گردن جو ہے نا وہ گلا پھولے ہونے کا معنی یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کے لیے ہم نہیں کہتے. تو اس سے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے ہم وہ نہیں مانتے. لیکن غصہ، اللہ کا رحمت ہونا، اللہ تعالیٰ کا کسی پر راضی ہونا، آپ خود رضا کو بھی نہیں مانتے، اللہ کا کسی پر راضی ہونا اس کی بھی تعبیر کرتے ہیں. اللہ کا خوش ہونا اس کی بھی تعبیر کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہمارا رب جو ہے وہ اس کی یہ ساری صفات ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. اچھا، لیکن اصل موضوع یہاں پر کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ بے نیاز. دیکھیں نا یہ بندہ جس کا خوشی سے مطلب بالکل دماغ وہ ہو گیا، جس کو یہ اونٹ ملا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، دراصل کیوں خوش ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ مرنے والا. اس
کے بغیر اس کی زندگی ختم ہونے والی. یعنی اونٹ کا کوئی عشق نہیں تھا اس کو. بنیادی طور پر یہی اونٹ جو ہے وہ مثلا یہ کہ گھر میں وہ ہوتا اس کو نہ ملتا تو بڑی بات نہیں تھی، خاص طور پر اگر وہ امیر بھی ہوتا. پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ اس کی خوشی کی تو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ اس کی ضرورت تھی. اپنی ضرورت کے لیے آپ کو جو جو ملتا ہے وہ آپ کی ایک ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس پر آپ خوش ہوتے ہیں. جی آپ کا بہت اچھا رزلٹ آیا، آپ خوشی ہوئی تو جیسے کہ وہ آپ کو اس کے نتیجے میں ایک فیوچر دینا، تو آپ کی خوشی آپ کی ضرورتوں سے متعلق ہے. تو کہتے ہیں یہاں ہے دراصل اللہ رب العزت بالکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ظالم توبہ کر کے اس کے در اس کا کیا جا رہا تھا، اس کا کیا گھٹ رہا تھا کہ اگر یہ اللہ رب العزت سے دور ہی رہے. بالکل وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو یہ ہے ہمارا معقول، مطلب ہے کہ خوبی اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، اور وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں. اور یہ چیز ظاہر انسان کی بس کی بات ہے، کوئی انسان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ضرورت نہ ہو کسی سے پاگل ہوا. تو اللہ رب العزت مکمل استغنا رکھنے کے باوجود ایک تائب کے آنے پر اس قدر خوشی فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت کا خوشی فرمانا، تو اس کا مطلب ہوا کہ توبہ، گناہوں سے بیزاری ہونا ہمارے رب کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ ہمارے رب کے ہاں وہ خوشی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے بیان کی ہے. تو مطلب اور یہ تو بات آپ کو پتہ ہے ہم کر ہی گئے ہیں کہ توبہ ضروری نہیں کہ ایک بندے نے بہت سارے وہ ایسے گناہ کیے ہوں کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہو، وہ کسی شخص نے توبہ نماز پڑھنے والوں کے حق میں کہیں زیادہ ہے. تو یہ جتنے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنی زیادہ وہ توبہ کرتے ہیں، اور ان کو کیونکہ معلوم ہے کہ توبہ کرنے کا جو عمل ہے تین اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے.